صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك۔ گزشتہ جمعے پہ ہم بات کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس خط کی جو کسریٰ کو آپ نے بھجوایا اور کسریٰ نے اس پہ اپنے غصے کا اظہار کیا اور دو بندے بھیجے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے آقا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے آپ کو پکڑ کے اس کی خدمت میں ہم نے پیش کرنا ہے، اس لیے آپ تیاری کریں، ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ظاہری حلیے کو، ان کی منڈی ہوئی داڑھی کو دیکھ کے، مونچھوں کو دیکھ کے جو ارشادات فرمایا میں نے پچھلے جمعے تفصیلاً عرض کر دی ہیں، ان دونوں نمائندوں سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ آج رات یہیں ٹھہرو، کل دوبارہ میرے سے ملاقات کرنا، اور تھوڑی اسلام کی دعوت بھی دی۔ اگلے دن جب وہ دونوں آئے اور حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے کہا آپ تیار ہیں ساتھ چلنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا آج رات کو تمہارے آقا کا کام اللہ نے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہا اللہ نے تمہارے آقا کے بیٹے کو ہی تمہارے آقا پہ مسلط کر دیا ہے، جو اس کا کام کر چکا ہے، مطلب اس نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ دو بڑے حیران ہوئے دونوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، عین جس رات وہ وہاں ٹھہرے اور اگلے دن ملاقات کی، یہ رات سوموار کی رات تھی، اتوار اور سوموار کی درمیانی رات تھی۔ سوموار والے دن آ کے یہ دوبارہ ملیں آپ سے۔ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ اور اپنے آقا بازان سے کہو، جو یمن کا گورنر تھا، جس نے تم دونوں کو بھیجا ہے، کہ تیرے بادشاہ پر اور تمہارے رب پر، تمہارے آقا پر اللہ نے اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا۔ کسریٰ کا نام پرویز ہے اور اس کا بیٹا ہے، اس کا نام شیرویہ ہے۔ شیرویہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس شیرویہ بیٹے نے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، چونکہ آپ نے بد دعا فرمائی تھی اس کے لیے کہ اللہ اس کی بادشاہی کو یوں ہی تباہ و برباد کرے، توڑے، ریزہ ریزہ کرے، جیسے اس نے میرے خط کا کیا۔ تو یہ دونوں واپس گئے اور جا کے بازان کو بتایا۔ بازان نے کہا اگر یہ خبر سچی ہے جو تمہیں اس نبی نے بتائی ہے، اگر یہ خبر سچی ہے تو وہ واقعی نبی ہے، پھر اس کی بات ماننی چاہیے، پھر اس کا انکار اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو جس بادشاہ نے ہمیں حکم دیا تھا وہ ویسے اس کو پھر ہم کسی اور طرح منائیں گے یا سمجھائیں گے۔ خیر، کچھ تاجر وہاں سے آئے یمن، فارس سے، ان سے بازان نے تصدیق کی کہ بھئی یہ خبر ہمیں پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا ہے اور بیٹا خود تخت نشین ہو چکا ہے، اور دن پوچھا تو دن بھی وہی، رات بھی وہی، جس رات میں آپ نے اطلاع فرمائی تھی کہ یہ ہو چکا ہے۔ تو بازان سمیت اپنے رفقا، اپنے امراء، جتنے اس کے ارد گرد کے لوگ تھے، ان سب کو لے کے مسلمان ہوا اور باقاعدہ آپ کو اطلاع کروائی کہ بازان بھی کلمہ پڑھ چکا ہے اور اس کے رفقا، اس کے امراء بھی سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی یمن ہے پھر جس کی طرف آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دوسری دفعہ میں آپ نے یمن والوں کے پاس بھیجا کہ وہاں جائیں اور یمن میں دین کا کام کریں، لوگوں کو دین سکھائیں۔ حضرت علی بھی گئے اور کافی عرصہ یمن ٹھہر کے آئے، پھر معاذ بن جبل بھی گئے اور کافی عرصہ ٹھہر کے آئے رضی اللہ عنہما۔ معاذ بن جبل کو جب آپ بھیج رہے تھے تو آپ نے بڑا ان کو مدینہ سے باہر چھوڑنے کے لیے آئے۔ وہ ایک مشہور روایت ہے، معاذ بن جبل کے ساتھ آپ کا جو آخری مکالمہ ہوا، تو وہ بھی انشاءاللہ جب اس کا کہیں موقع آئے گا اس کو بھی ذکر کریں۔ تو پھر یمن کے لوگوں کی مسلمان ہونے کی ابتدا اس بازان کے مسلمان ہونے سے ہوئی ہے، اور یمن میں اسلام داخل ہوا ہے۔
آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یمن کے بھائی آئیں گے، ان کا استقبال کرو اور ان کو دین سکھاؤ، کہ اب یمن کا دروازہ اللہ نے کھول دیا۔ یہ بات ہوئی ہے ذوالقعدہ میں۔ ذوالقعدہ کے بعد، یہ 6 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں، 6 ہجری کے ذوالقعدہ میں یہ قصہ ہوا۔ ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ ہے، اور ذوالحجہ پہ 6 ہجری ختم ہو جاتی ہے۔ تو 6 ہجری کے بالکل آخر میں یا 7ویں ہجری کے بالکل ابتدائی دنوں میں، زیادہ قول سیرت نگاروں کے یہی ہیں کہ 7ویں ہجری کی ابتدا میں محرم کا جب مہینہ ہوا تو اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ خیبر کی طرف نکلو۔ خیبر میں یہود آباد تھے، اور یہ وہی یہود ہیں جن کو مدینہ سے نکالا تھا۔ میں نے اس کی تفصیل آپ کو سنائی ہے۔ بنو نذیر کے قبیلے کو اور بنو قینقاع کے قبیلے کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی اور دھوکہ دہی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اور بنو قریظہ جو تیسرا قبیلہ یہود کا، ان کے ساتھ بھی آپ نے لڑائی خندق کے بعد کی تھی، اور بنو قریظہ کو بھی سب کو نکلوا کے ایک ایک کر کے ذبح کروایا تھا، چونکہ انہوں نے بھی مسلمانوں سے غداری کی تھی۔ یہود کی طبیعت فطرت میں غداری ہے، جھوٹ ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ دہی ہے، اور چالیں چلنا، مکر کرنا، اور اس طرح کی طبیعت ہے یہود کی۔ اب جب یہ مدینے سے نکالے گئے تو یہ سارے خیبر میں چلے گئے تھے۔ خیبر تقریباً مدینہ سے کوئی 150-156 کلومیٹر سفر بنتا ہے مدینہ سے۔ یہ ایک دوسرا شہر ہے، یا دوسرا اس وقت ایک دوسری بستی تھی مدینہ سے۔ 96 میل تقریباً جو سیرت میں لکھا ہے، 96 میل کے قریب یہ فاصلہ ہے۔ اگر اس کو آپ کلومیٹرز میں لے آؤ گے تو 150 کلومیٹر بنتے ہیں، 154-155 کلومیٹر۔ پرانا اگر آپ تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو بتاؤں تو یہود کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ ان میں یہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی کا نام یثرب تھا اور ایک بھائی کا نام خیبر تھا، اور یہ دونوں بھائی اس سرزمین میں آئے تھے۔ ایک بھائی یثرب میں آ کے آباد ہوا، اس کی آگے وہاں نسل چلی، اولاد چلی، تو وہ یثرب بنا۔ پھر یثرب کو آپ نے مدینہ کا خطاب دیا تو وہ مدینہ بن گیا۔ اور دوسرا بھائی جا کے خیبر میں آباد ہوا، چونکہ اس کا نام خیبر تھا، اسی کی نسبت پہ آگے جتنی وہاں آبادی بنی، جو شہر بنا یا جو بنا، اس کو پھر خیبر کا نام دے دیا۔ اور یہود کی عموماً ترتیب یہ تھی کہ جہاں جا کے رہتے تھے وہاں بڑے بڑے گھر بناتے تھے، قلعہ نما بڑے گھر، کہ پورا پورا قبیلہ اس گھر میں آباد ہو جاتا تھا۔ خیبر میں بھی اسی طرح بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے، کئی سارے قلعے تھے، میں آگے سناؤں گا ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ، 1-2 قلعوں کی تفصیل آئے گی، جن میں ایک قلعے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، جن کو فاتح خیبر کہتے ہیں، بڑا مشہور ہے حضرت علی کا قصہ۔ مرحب کو قتل کیا اور پھر اس قلعے کو فتح کیا، غموس اس قلعے کا نام تھا، انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ خیبر جانا ہے اور جا کے یہود کے خلاف چڑھائی کرنی، اس لیے کہ یہود اب خیبر سے مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنا شروع ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے لیے وہ مختلف طرح کی پریشانیاں کھڑی کر رہے تھے، جن میں سے میں نے آپ کو سنائی بھی ہیں۔ خندق میں جا کے اسی خیبر کے یہود نے مکے والوں کو تیار کیا کہ تم وہاں سے چڑھائی کرو، اور مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ کو تیار کیا کہ اندر سے تم مسلمانوں کو مارو، تو ان کو درمیان میں پیس کے ان کو ختم کرو۔ اس ساری چال کے پیچھے یہودی تھے جو خیبر میں رہتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ چونکہ یہ اسلام کے خلاف یہاں سے اس سرزمین سے اب چالیں چلی جا رہی ہیں، تو ان کا قلع کما کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تیاری کرو، ہم نے خیبر کی طرف جانا ہے۔ 2 باتیں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق قرآن میں بتائیں۔ ایک فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، جب حدیبیہ ختم ہوا ہے 6 ہجری میں،
تو سورۃ فتح نازل ہوئی تھی۔ اس سورۃ فتح میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا میں تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کر رہا ہوں، تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملے گا جن کو تم حاصل کرو۔ فعجل لکم ہذہ، اور ایک غنیمت ابھی تمہیں قریب میں مل جائے گی، یہ اشارہ تھا خیبر کی طرف۔ تو اس سے یہ اندازہ تھا حضور علیہ السلام کو بھی اور صحابہ کو بھی کہ خیبر میں اللہ ہمیں فتح دے دیں گے۔ تو صحابہ نے تیاری شروع کر دی، اور چونکہ یہ اندازہ سب کے سامنے تھا، اس لیے جو منافقین حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے انہوں نے کہا اس دفعہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب مال پیسہ ملنا تھا اور اس کی امید لگ گئی تھی، تو انہوں نے کہا حدیبیہ میں ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، اس دفعہ ہم خیبر میں آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دوسری آیت نازل فرمائی، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، جو لوگ حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے اور وہ نہیں گئے تھے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمْ، جب تم مال غنیمتوں کی طرف نکلو گے تو یہ سارے پیچھے رہ جانے والے لوگ تم سے آ کے کہیں گے ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، اس دفعہ ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا بات کا، یا اللہ اپنی بات بدل دیں گے۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، ان سے کہہ دو کہ تم نے ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جانا، ہمارے ساتھ صرف وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں ہمارے ساتھ گئے تھے۔ تو آپ نے پورے مدینہ میں اعلان فرما دیا کہ حدیبیہ میں جانے والے افراد میرے ساتھ خیبر جائیں گے، اس کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو صحابہ کا تقریباً 1600 کے قریب مجمع تیار ہوا خیبر جانے کے لیے۔ 200 افراد وہ تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، اور 1400 کے قریب وہ افراد تھے جو پیدل تھے۔ اور صحابہ میں ایک بڑا جوش تھا، چونکہ یہود بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے چالیں چل رہے تھے اور موقع بموقع ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اب ان کا کام تمام ہونے والا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے بھی اشارہ مل چکا تھا اور خود صحابہ بھی بڑے جذبے میں تھے، اس لیے صحابہ میں ایک جوش تھا یہود کے خلاف جانے کے لیے۔ اس کا اظہار بھی راستے میں ہوتا رہا۔ 1600 کے قریب کا مجمع تیار ہوا۔ آپ علیہ السلام نے سباع بن عرفتہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو مدینہ پہ نگران مقرر فرمایا، ان کو اپنے پیچھے قائم مقام یا نائب صدر یا نائب وزیر یا کچھ بھی، وہ ان کو نائب امیر بنا کے مدینہ پہ مقرر فرمایا، اور 1400 پیدل اور 200 گھڑ سوار صحابہ کی 1600 کی تعداد لے کے آپ علیہ السلام خیبر کی طرف نکلے۔ راستے میں ایک دو قصے ہوئے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک وادی میں پہنچے تو صحابہ نے زور سے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے وہ، اور کافی زور سے، جوش میں تھے تو بہت زور سے نعرہ لگایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی جانوں پہ رحم کرو، اتنا زور نہ لگاؤ، ابھی زور آگے جا کے تم نے لگانا۔ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے، اس لیے آہستہ آواز میں بھی پکارو گے تو وہ تمہاری بات سن لے گا۔ ایک یہ ہوا۔ تو اس سے پھر اللہ کے نام کو بلند لینا چاہیے، آہستہ لینا چاہیے، ذکر کو اونچا کرنا چاہیے، ذکر کو آہستہ کرنا چاہیے، اس کی بحث پھر علماء نے نکالی ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، اب اتنا تو موقع نہیں۔ دوسرا یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ، وہ لشکر کے آگے آگے زور سے شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ، یہ اشعار ہیں کافی سارے ہیں، وہ یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے، اور ان کے اشعار کی وجہ سے صحابہ میں جذبہ اور بڑھ رہا تھا، جیسے جذبات کو ابھارنے کے لیے بڑھانے کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کو عربی زبان میں رجز کہتے ہیں، رجز۔ تو عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے لشکر کے آگے آگے جا رہے تھے، تو آپ کے کانوں میں ان کے اشعار پڑ گئے، تو آپ نے
ان کے جب اشعار سنے تو آپ کو بہت پسند آئے. آپ نے فرمایا غفر لک ربک یا عامر، عامر اللہ تیری مغفرت فرمائے. اور ایک روایت میں یرحمک ربک یا عامر، عامر اللہ تیرے پر رحمت فرمائے. تو صحابہ میں مشہور تھا کہ جب آپ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتا ہے. یہ بات مشہور تھی کہ آپ علیہ السلام جب کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دیں تو اس کو فوراً شہادت مل جاتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ دن آپ اور عامر کو ہمارے پاس رہنے دیتے، ہم اس سے اور فائدہ اٹھاتے. مطلب یہ اب آپ نے اس کو بھی دعا دے دی ہے، ہوں انہیں بھی ٹر جانا ہے، یہ 4 دہاڑے اور ساڑے کو رہندا تو ایسی یہ فائدہ اور چک لیندے. وہ ہوا یہی کہ خیبر میں پہنچ کے عامر بن اقوا شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. ایک اور صحابی ہیں موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ آپ علیہ السلام کی سواری کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اور صحابہ عموماً جب نکلتے تھے تو ذکر بہت فرماتے تھے، ذکر کرتے تھے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذکر کر رہے تھے. ان کے کلمات کی کچھ تھوڑی تھوڑی سی بنبناہٹ آپ کے کانوں میں آئی، ہلکی ہلکی آواز آپ نے سنی. تو آپ نے بلایا. ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے، ان کی کنیت ابو موسیٰ ہے. تو کہا عبداللہ بن قیس بات سنو. تو یہ حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں پڑھ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی نیکی کو کرنے کی اور کسی گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کے سوا ممکن نہیں، یہ اس کا مفہومی معنی ہے لا حول ولا قوت الا. ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور ہم اب جا رہے ہیں کافروں کو مارنے کے لیے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تو کلمات پڑھ رہا ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. فَإِنَّهُنَّ مِن كُنُوزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، جو اللہ کے عرش کے نیچے خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ یہ کلمات ہیں جو تو پڑھ رہا ہے. مطلب خزانہ کیا ہوتا ہے؟ خزانہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز ہے لیکن قیمتی بہت زیادہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری سامان کو اور چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے، اسی کو خزانہ کہتے ہیں. سونا زیادہ سارا ہو خزانے کی شکل، ہیروں کی کوئی دفن شکل نکلا ہے تو ہم کہتے ہیں خزانہ نکلا ہے. تو کوئی بہت قیمتی مال ہے اس کو خزانہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا جنت اور اللہ کے عرش کے نیچے جو اللہ نے کچھ خزانے چھپا رکھے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی بڑی جنتیں لی جا سکتی ہیں، ان میں سے ایک خزانہ یہ تیرے کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور علماء نے لکھا ہے مجربات میں سے ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی مشکل پیش آئے اور اس کے لیے کوئی راستہ نہ بن رہا ہو تو اس کلمہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ اس کلمے کی برکت سے راستہ ہموار کر دیتے ہیں اور مسئلہ حل فرما دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی قوت اور طاقت اللہ کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی. ساری قوتیں اور ساری طاقتیں اصل میں اللہ ہی کی. تو بہرحال اس کلمے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بہت سارے موقعوں پہ آپ علیہ السلام نے اس کلمے کو پڑھنے کی فضائل بتائے، اس کلمے کو پڑھنے کی ترغیب دی. تو اپنے اذکار میں اس کلمے کو شامل کر لینا بہت اچھی بات ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو کثرت سے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. علماء نے 300 کی تعداد لکھی ہے، کم از کم 300 مرتبہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں کسی چیز کو اگر پڑھا جائے تو وہ اللہ کے ہاں کثرت شمار ہوتی. تو کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، کثرت سے اور اذکار کرنا، اس کثرت کا معنی ہے کم از کم 300 دفعہ کسی چیز کو پڑھنا. اللہ اکبر. تو آپ علیہ السلام نے یہ کچھ راستے میں 2-4 قصے تھے وہ آپ کو عرض کیے. جب آپ خیبر پہنچے ہیں تو رات کا وقت تھا اور آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ رات کے وقت میں کسی بستی پہ حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ صبح کا انتظار کرتے تھے. صبح فجر کی اذان اگر اس بستی سے ہوتی تھی تو آپ اس بستی پہ حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس بستی میں سے تو اللہ کا نام پہلے ہی آ رہا ہے، اس پہ حملہ کر کے ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ اس پہ حملہ نہیں فرماتے تھے.
اگر بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نماز فجر جلدی ادا کر کے اس بستی پہ چڑھائی کر دیتے تھے۔ تو آپ نے انتظار فرمایا، رات کے وقت میں خیبر کے باہر پہنچ کے آپ اس بستی میں داخل نہیں ہوئے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک دعا پڑھی۔ دعا بڑی مضبوط ہے اور بڑی اچھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی جتنی مسنون دعائیں ہیں میں موقع بہ موقع عرض بھی کرتا رہتا ہوں اور میں یہ آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ایک آپ علیہ السلام کی ان دعاؤں کی برکت ہے، اور دوسرا اگر اس دعا کو یاد کر لیا جائے تو ان الفاظ کی برکت اور نورانیت ہے، چونکہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان میں ایک اپنا نور ہے۔ تو آپ کا عمل ہونا یہ ایک برکت کی چیز ہے، اور اوپر آپ کے الفاظ اگر یاد ہو جائیں تو یہ ڈبل برکت کی چیز ہے۔ اور اگر عربی میں ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے، عربی میں نہ ہو تو کم از کم اردو میں ضرور ہو جانے چاہیے، اس لیے میں وہ دعا بتانے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا، اے میرے رب اور وہ ذات جو 7 آسمانوں کا مالک ہے اور ہر اس چیز کا مالک ہے جس پہ آسمان کی چھت نے سایہ کیا ہوا۔ تو اب پوری دنیا اس میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ الفاظ کی جامعیت دیکھو کتنی، الفاظ اتنے جامع ہیں کہ پوری دنیا سمیٹ کے آپ اپنے الفاظ میں لے آتے تھے۔ 7 آسمان کے رب اور ہر اس چیز کے رب جس پر ان 7 آسمانوں کی چھت نے اپنا سایہ کیا ہوا ہے۔ تو عرشہ اس میں آ گئی، فرشتے آ گئے، جنات آ گئے، شیاطین آ گئیں، باقی تمام مخلوقات آ گئیں۔ وَرَبَّ الْأَرَاضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَا، اور اے 7 زمینوں کے رب اور ہر اس چیز کے رب جو زمین کے اوپر رہتی ہے۔ کوئی شے بچی؟ آگ ہو، پانی ہو، اور شیاطین ہوں، جنات ہوں، اور کوئی مخلوق، فرشتے ہوں یا کوئی درند ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، کوئی بھی مخلوق جو آپ سوچ سکتے ہو، وہ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر جتنا کچھ ہے، آپ نے فرمایا اے 7 آسمان اور اس کے نیچے رہنے والی مخلوقات کے رب، اور اے 7 زمین اور ان کے اوپر رہنے والے مخلوقات کے رب، وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا أَضْلَلْنَا، اور ان تمام مخلوقات کے رب جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے۔ اب اس میں جتنی اس انسان کے خلاف قوتیں آتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہوگی، چاہے وہ شیاطین ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے کوئی اور چیز ہے جن کو شیاطین نے چھیڑا ہے، انسان کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ساری اس میں داخل ہوگی۔ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا زَرَيْنَا، اور اے تمام ہواؤں کے رب اور جتنی بیماریوں اور صحتوں کو وہ ہوائیں جنم دیتی ہیں ان کے رب۔ آپ میڈیکل پڑھو نا تو میڈیکل آپ کو بتائے گا کہ جتنی وبائیں آتی ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوا کے ذریعے ہوتی ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس تھا ابھی جس نے اتنا طوفان مچا کے رکھا ہے، وہ ایک آدمی سے دوسرے بندے پہ جا رہا ہے، دوسرے سے تیسرے پہ جا رہا ہے، امریکہ سے برطانیہ پہنچ گیا، برطانیہ سے آسٹریلیا پہنچ گیا، آسٹریلیا سے پاکستان پہنچ گیا۔ یہ سارا کیسے شفٹ ہوا ہے؟ بیماریاں جتنی آتی ہیں وہ ہواؤں کے رخ پہ آتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے بارشوں کے ہونے میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ بارش کے آنے سے بیماریاں دھل جاتی ہیں اور وائرس دھل جاتے ہیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بارش ہونا بند ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سانس کے مسئلے بن گئے، کوئی نزلہ زکام کے مسئلے بن گئے، سینے بند ہو گئے، اور کتنی بیماریوں کی شکلیں پیدا ہو جائیں۔ تو آپ بستی میں داخل ہوتے ہوئے بستی کے اندر چلنے والی ہواؤں کی بات بھی اللہ سے کرتے تھے۔ تو اب ساری مخلوق کو اللہ کے نبی نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک خیر ہذہ القریہ، اب میں یا اللہ اس بستی میں داخل ہونے لگا ہوں اور تو ان ساری مخلوقات کا رب ہے جن کا میں نے نام لیا ہے، لہٰذا اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس بستی کے اندر جتنی خیریں ہیں میں ان کا تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ ایک وخیر اہلہا، اور اس بستی میں جتنے اچھے اور خیر پہ رہنے والے لوگ ہیں میں ان کا تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ مطلب اس بستی میں کوئی عالم ہیں،
کوئی دین والا ہے، کوئی عمل والا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو میں اس سے ملنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی تیرے سے بات کرتا ہوں کہ تو مجھے اس سے ملوا بھی دے اور مجھے اس سے فائدہ بھی دلوا دے۔ اور تیسری بات فرماتے تھے وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اس بستی میں جتنی خیر کی چیزیں ہیں میں وہ تیرے سے مانگتا ہوں۔ اور پھر فرماتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں اس بستی کے شر سے اور اس بستی میں رہنے والوں کے شر سے، اور اس بستی میں اور کوئی خیر کی شکل نہیں ہے اور کوئی شر کی شکل موجود ہے تو میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا آپ نے خود بھی پڑھی، صحابہ کو بھی پڑھائی، اور پھر آپ اس بستی میں داخل ہوئے۔ یہ دعا اگر کسی کو یاد ہو جائے عربی میں تو بہت اچھی بات ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام کے کلمات دہرائے جائیں گے، اور اگر یہ دعا عربی میں یاد نہ ہو تو اردو کا مفہوم یاد کر لیں۔ ساتوں آسمان کے رب، ساتوں زمینوں کے رب، اور سارے شیاطین کے رب، اور تمام چلنے والی ہواؤں کے رب، یہ چار باتیں۔ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں اس بستی میں سے خیر کا، اور اس بستی کے نیک لوگوں کا، اور اس بستی میں جتنی خیریں تو نے وجود میں رکھی ہیں ان سب کا، اور جتنے اس میں شرور ہیں میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی بھی شہر میں، کسی بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کر لینے سے اس بستی، اس شہر کے تمام شرور سے اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اس بستی کے تمام رہنے والوں کی خیر اللہ نصیب کر دے۔ دیکھو میرے عزیزو، ہمیں اسلحے پہ، ہمیں دنیاوی چیزوں اور سامان پہ تو یقین ہے، ہمیں آپ علیہ السلام کی پڑھی ہوئی دعاؤں اور کلمات پہ یقین نہیں ہے۔ ہم کسی جگہ جاتے ہوئے اسلحہ ساتھ رکھتے ہیں، ہم سواری پہ بیٹھتے ہوئے ہیلمٹ پہنتے ہیں، بیلٹ لگاتے ہیں، اور 100 طرح کے جتن کرتے ہیں کہ ہماری جانی حفاظت ہو جائے، ہماری مالی حفاظت ہو جائے۔ سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے گارڈز رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز پہ حفاظت کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پڑھے ہوئے کلمات کو پڑھ لینے پہ اور ان کو بول کے اللہ سے مانگ لینے پہ اللہ کی طرف سے حفاظت کے وعدے ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ جہاں حفاظت کا وعدہ ہے وہ ہم کرنے کو نہیں آتے، اور جہاں حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ سارے پریکاشنز ہم لینے کو پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اور ان کا ہم سارا سامان اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے اپنی حفاظت کو اسلحہ رکھا جائے، اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے لیے سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اعمال اللہ کے نبی نے حفاظت کے بتائے ہیں ان اعمال کو بھی کیا جائے، ان اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ بستی میں داخل ہونے کی دعا آپ نے پڑھی، اور پھر آپ نے صبح فجر کے وقت میں حملہ، اس بستی پہ حلہ بولا، اور جب یہود کے لوگ اپنے دروازے کھول کے صبح کام کے لیے نکلے تو کسی کے ہاتھ میں کدال تھی، کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا، کسی کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا، اور وہ اپنے اپنے کاموں پہ نکلے تو آگے دیکھا مسلمانوں کا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا محمد والخمیس، محمد آ گیا ہے اور لشکر بھی پہنچ گئے ہیں، اور یہ گھبرا کے ایک دم واپس بھاگے اور جا کے اندر سے دروازے بند کر لیے، اور سارے کے سارے یہود جو خیبر میں تھے وہ قلعہ بند ہو گئے۔ یہود کا میں نے آپ کو بتایا یہ قلعوں میں رہتے تھے، اور انہوں نے اندر سے کواڑ بند کر لیے۔ آپ نے جا کے باہر سے ان کا گھیراؤ کیا، اور ایسے نہیں کیا کہ سارے قلعوں کو ایک دم گھیرا ہو، بلکہ آپ نے ایک ایک قلعہ کر کے ان سب کا محاصرہ کیا، اور اس قلعے کو فتح کرتے تھے، پھر اگلے کا محاصرہ کرتے تھے، پھر اس کو فتح کر کے پھر تیسرے کا محاصرہ کرتے تھے۔ ایک دو مشہور قلعے جن پہ زیادہ زور لگا یا جن پہ تھوڑی مشہور بات سیرت میں موجود ہے ان کا تو ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر کے تو پھر ہم خیبر کو ذکر کرنے کے بعد آگے چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کریں۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.